وفقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی 6 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو انہی آیات پہ چند باتیں آج اور زندگی رہی تو چند باتیں کل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ممکن ہو آپ تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردنیں پھیلا کے آگے نہ آنا پڑے۔ درود پاک پڑھیں۔ ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں، اور یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی پہلی خوبی بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ کر مان جانا بھی بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی قدرتوں کو، حضور کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ کفار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ایمان نہیں۔ اور وہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے آپ کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، لیکن معاذ اللہ آپ کا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں۔ حضور اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن جن کے مقدر میں تھا نہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ میرے حضور پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کہ وہ درخت ہے، اس کو جا کے کہہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ درخت بھاگتا ہوا پتھریلی زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے اور پھر کلمہ پڑھ کے حضور کی گواہی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ سب کچھ دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ مٹھی کے اندر کنکر لے کے آ گیا ابو جہل، کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتاتا ہوں۔ تو وہ کنکر مٹھی کے اندر ہی کلمہ پڑھ لیا۔ مقدر میں نہیں تھا تو ایمان نہیں، تو
کتنے بد نصیب ایسے تھے جو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، لیکن متقین کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ہمارا ان کے اوپر پورا پورا ایمان ہے۔ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بدیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھے؟ بولیے، لیکن ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے کہ جنت کو دیکھے، دوزخ کو دیکھے، قیامت کو دیکھے، لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ کبھی اللہ کی ذات کو دیکھے، کبھی ہمارے والد صاحب نے دیکھا ہو، کبھی دادا جی نے دیکھا ہو، لیکن ہمارا پورا پورا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، یقین ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ہمیں اپنی ذات پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اور اس کا جو عملی ضرور ہے ہم ماہ رمضان کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ گناہ گار سے گناہ گار شخص ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، آج کل تو ماہ رمضان کے روزے بہت ٹھنڈے جا رہے ہیں، گرمی کے روزے ہوں اور 14 گھنٹے کا روزہ ہے، زبان، ہونٹ، گلا خشک، بھوک اور پیاس سے انسان تڑپ رہا ہے، دروازہ بند ہے، فریج کے اندر ٹھنڈی اور میٹھی بوتلیں پڑی ہوئی، پھل بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، تو انسان ایک گھونٹ بھی نہیں کرتا، بلکہ وضو کرتے بھی ڈر رہا ہے کہ کوئی قطرہ میرے حلق میں نہ چلا جائے، غسل کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ میرے کام و دہن کے اندر نہ اتر جائے۔ جب تجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، 2 گھونٹ بھر لے، تو کہتے ہیں اور تو کوئی نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کا خاص نور ہے جو ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں گناہگار سے گناہگار شخص کی، بلکہ یہ روزے کا نور جو ہے یہ چھوٹوں بچوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب ماہ رمضان کا موسم آتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں کہ والدین روزہ رکھتے ہیں، باجی اٹھتی ہے، بھائی اٹھتا ہے صبح سحری کے وقت، تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی جگنا، میں نے بھی روزہ رکھا، تو بچے شوق سے سحری کر لیتے۔ اب جب وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ چھوٹے پھول ہوتے ہیں، اور جب مرجھانے لگتے ہیں تو مائیں گلاس کے اندر دودھ ڈالتی ہیں یا شربت ڈالتی ہیں تو کمرے میں رکھ دیتی ہیں، اور اس بچے کو بلا کے کہتی ہے بیٹا ادھر آ، میں نے ادھر دودھ رکھا ہوا ہے تو جا کے دروازہ بند کر کے پی لے، تیرے 2 روزے ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں دیکھتا، تو بچہ اس کہتا ہے امی اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کا نور بچوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں اتنا پختہ یقین پیدا ہوا ہے، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھا، تو پھر اتنا پختہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جس سونے محمد کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی نے دیکھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اس لیے ہم بند کمرے کے اندر بھی گھونٹ نہیں بھرتے، کھانا نہیں کھاتے کہ میرا اللہ۔ اب یہ ایسا عقیدہ ہے جہاں کوئی ایجنسی کا بندہ نہیں پہنچتا، جہاں کوئی خفیہ کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں کوئی پولیس کا ملازم نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے، اور انسان کو بند کمرے کے اندر بھی جرم کرنے سے بچاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ روزے کا جو نور ہے انسان کی پوری زندگی کے لیے انسان کے ساتھ لگ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کیسے کرے گا؟ یہ تصور جم جائے، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب دودھ میں پانی ڈال کے اللہ اس کو نہیں دیتا، جب رشوت کا لین دین کرتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، جب نظر بھٹکتی ہے، خیال بیٹھتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہو، اللہ اس وقت نہیں دیکھتا۔ یہ اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، رمضان کے علاوہ نہیں دیکھتا، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ تو یہ عقیدہ پکا کر لو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ عقیدہ تمہیں بند کوٹری کے اندر بھی جرم کرنے سے بچا لے گا۔ دیکھو باپ دیکھ رہا ہو تو بیٹا سگریٹ نہیں پیتا، استاد دیکھ رہا ہو
تو شگرد غلط حرکت نہیں کرتا، پیر دیکھ رہا ہو تو مریض قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور جب یہ تصور ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہی عقیدہ تھا نا جب زلیخا لے گئی یوسف علیہ السلام کو 7ویں کوٹری کے اندر اور بت کے اوپر موٹا کھیس بھی ڈال دیا اور دروازے بند کر کے بولی ہے تلک یوسف آجو اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، تو ساتوں دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور بے دور جھوٹا مٹی کا مادو اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا اور وہ دیکھتا بھی کب ہے، لیکن جو میرا خدا ہے وہ 7ویں کوٹری کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. ایسی اجالی ایسی روشنیاں برسی، گناہ کا تصور ہی محال ہے. تو ہم نے اللہ کی ذات کو اس یقین کے ساتھ مانا ہے اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. تو جب یہ تصور جو جم جاتا ہے اور اس کو پوری زندگی کے اوپر پھیلا دیا جائے تو پھر جینے کا بھی مزہ آ جائے، مرنے کا بھی مزہ آ جائے. تو متقین کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے مانا. اب ایک حدیث سنیں، آپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. میرے حضور نے صحابہ سے خطاب کرتے فرمایا طوبی لمن رآنی و آمن، اے میرے صحابہ تجھے مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اصحاب کو میرے حضور نے ایک بار مبارک دی، اے میرے صحابہ تجھے ایک مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اور فرمایا 7 بار مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لائے. تو یہ جو اتنا پختہ یقین ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ پڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور میرے حضور قیمت لینے کے لیے گئے تو اس کو کسی بندے نے زائد پیسوں کا لالچ دیا، مجھ سے اتنے پیسے زائد دے دے اور یہ گھوڑا مجھے دے دے. تو اس نے کہا میں تو فروخت کر چکا ہوں مسلمانوں کے نبی کے ساتھ. تو کہا قیمت دے گے؟ کہا نہیں. تو گواہ پاس تھا؟ کہا نہیں. تو کہا مکر دینا. اب حضور قیمت لے کر آئے تو اس نے کہا آپ کا میرا سودا کوئی نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ایک بندہ بھینس بیچتا ہے، گاڑی بیچتا ہے، پلاٹ بیچتا ہے، مکان بیچتا ہے. کوئی بندہ اس سے کہے کہ مجھ سے اتنے پیسے زائد دے تو وہ اپنی زبان کو نہیں دیکھتا، تو اپنی بات کو نہیں دیکھتا، وہ پیسوں کو دیکھتا. حالانکہ مومن کی ایک زبان ہوتی ہے، مومن دوگلا نہیں ہوتا. یہ طریقہ کفار کا تھا اور میرے حضور نے فرمایا مومن کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. 2 عیب تو فرمایا مومن کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، ایک مومن جھوٹ نہیں بولتا اور دوسرا مومن خیانت نہیں کرتا. یہ 2 عیب اس کے اندر نہیں ہو سکتے. اب وہ شخص کافر تھا، حضور قیمت لے کر آئے، اس نے کہا آپ کا میرا سودا ہی کوئی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا سودا تو ہوا تھا، ابھی تو انکار کر رہا ہے. اس نے کہا سودا ہوا ہی نہیں. بازار کا ماحول تھا، گزرتے گزرتے لوگ اٹھنے لگے. اس کو اس بات کی تو خبر تھی کہ جب لوگوں نے بات سن لی تو مجھے تو سچا کوئی نہیں کہے گا، سچا تو لوگ ان کو ہی کہیں گے، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی انہیں صادق اور امین کہتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ بھی انہیں صادق اور امین کہتے ہیں. اس نے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہوئے کہا اچھا یہ بتاؤ جب 2 آدمیوں کے مابین اختلاف ہو جائے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا شریعت کا تقاضا یہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ لائے اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے. تو اس کا بات ختم. آپ گواہ لے آئیں، آپ سچے میں جھوٹا. حضور نے فرمایا خدا کے بندے جب تیرا میرا سودا ہوا تھا اس وقت تیسرا بندہ ہی پاس کوئی نہیں تھا، گواہ کہاں سے لے؟ اس نے کہا میں لمبی بات نہیں کرتا، گواہ لے آئیں اور گھوڑا لے جائیں. اتنے میں حضور کے صحابی حضرت خزیمہ انصاری آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے گھوڑا بیچا ہے، آپ نے خریدا ہے، جتنے میں آپ کہتے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے.
اب اس نے مفت دینا ہوتا تو شاید بس کرتا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میرا مطالبہ پورا ہو گیا، یہ لو گھوڑا، مجھے گواہی مل گئی، مجھے پیسے دے۔ حضور نے قیمت دے دی، گھوڑا پکڑا۔ جب لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے خزیمہ کو قریب کیا، کہا خزیمہ تو نے گواہی دے دی، گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی تھی، لیکن تو موقع بھی موجود ہی نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دی؟ اب سنیے حضرت خزیمہ کا جواب، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں بندہ نواز، جب آپ نے کہا تھا جنت اور دوزخ موجود ہے، ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھ کے مانا۔ آقا جب آپ نے کہا فرشتے موجود ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھ کے مانا۔ آقا جب آپ نے کہا اللہ کی ذات موجود ہے، تو ہم نے اللہ کو دیکھ کر مانا۔ آقا جی جب آپ کے کہنے پہ 360 بتوں کو چھوڑ کر بن دیکھے ایک رات کی گواہی دے دی ہے، گھوڑا تو شاہی کوئی نہیں۔ تو میرے حضور نے پھر خزیمہ کا بازو فضا میں بلند کیا اور جانے والوں کو آواز دی، کہا میری شریعت ہر مقدمے میں 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوا کرے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ اقامت صلاۃ کا وہی مفہوم ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ ایک تو آج کل کے ملنگ اور یہ جو جعلی پیر آپ بولتے ہیں اور پتہ نہیں ڈبہ پیر بولتے ہیں یا 2 نمبر پیر بولتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ 2 نمبر وہ ہوتا ہے جو ایک کے ساتھ ملتا جلتا ہو۔ ایک من دودھ ہے، اس کے اندر آپ 5 کلو پانی ڈالتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں دودھ ہے لیکن خالص نہیں، لیکن اگر آپ 5 کلو دودھ میں من پانی ڈال لیں تو اس کو آپ دودھ کا نام تو نہیں دے سکتے، وہ تو کچی لسی بھی نہیں۔ تو جو بندہ 6 سال غسل ہی نہیں کرتا، جو بندہ ناخن ہی نہیں کاٹتا، جو شریعت کے مسلمہ اصول ہیں ان کا انکار کرتا ہے، تو یہ صوفیہ کی نقل کے، یہ تو صحیح انسانوں کی بھی نقل ہے۔ تو یہ 2 نمبر نہیں، یہ زندیق ہیں، گمراہ ہیں، بے دین ہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نگہ بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہ بن، ایسوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے جو رسول کریم کے راستے سے الگ کو راستہ اختیار کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسے را قدید کہ ہرگز بمندر نہ خواہد رسید، اگر تو حضور کے راستے سے الگ راستہ اختیار کرتا ہے تو تجھے منزل نصیب نہیں ہو سکتی، بھٹک بھٹک کے مر جائے گا۔ منزل تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے حضور کی اتباع کر لے، منزل خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرے گا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں آیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ عصری علوم رکھنے والے لوگ بھی ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جہاں سے 10 سال قبل کی بات ہے، میرے پاس ایک یونیورسٹی کے پروفیسر آئے اور انہوں نے اس میں بہت بات کی کہ نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو آیا نہیں، لہذا تم دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہو۔ میں نے اس کو دلیل دی، لیکن وہ اسی بات پہ بدت تھا، بار بار یہ کہتا تھا کہ نہیں قرآن پاک میں قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ بتا کلمہ کس نبی کا پڑھتا؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں قرآن کس کے سینے پہ نازل ہوگا؟ تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے کا مفہوم کیا دیا؟ جو حضور نے مفہوم لیا وہی لیں، بات ختم ہو جائے۔ میرے حضور نے تو 5 وقت نماز مسجد نبی کے اندر فرائض شرائط جماعت کے ساتھ پڑھ کے فرمایا ایسے قائم ہوتی ہے، اور اتنا غصہ فرمایا ان لوگوں پہ جو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ امام اور مقرر کروں اور جوانوں کی جماعت میں اپنے ساتھ ہوں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دو جو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، ان پہ اتنا غصہ ہے، تو جو پڑھتے نہیں ان پہ کتنا غصہ ہوگا؟ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ صحابی رسول ہو نماز نہ پڑھے،
یہ تو ممکن ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں، ہمارے صحابہ فرماتے ہیں جو ہمارے دور میں نماز پڑھتا تھا ہم اسے مومن سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اسے کافر سمجھتے تھے. اور میرے حضور فرمایا بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کی. بے نمازی کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں. اگر ہمارے معاشرے میں اسلام کا نافذ ہونا یہ اپنی زندگی میں ہم دیکھ سکیں تو پھر دیکھنا بے نمازی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں. چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نماز کا انکار کرنے والا، نماز کو ہلکا جاننے والا، نماز کا مذاق اڑانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آگے جو نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن سستی کے لیے ساتھ نہیں پڑھتا، یہ جانتا کہ فرض ہے لیکن میری غلطی میں نہیں پڑھتا، یہ کہنے والا کافر ہے کہ مسلمان ہے. اس میں اختلاف علماء کا. امام احمد بن حنبل کے نزدیک کافر ہے، کیوں نہیں پڑھتا جب رب نے فرض کی. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک بے نمازی واجب القتل ہے، اسے حداً قتل کیا جائے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ، آپ نے بڑا سہل فتویٰ دیا جن کے ہم مقلد ہیں. آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو حاکم وقت کی ذمہ داری قید کر دے، جب تک سچی توبہ نہ کرے اس کو عذاب نہ کیا جائے. اصل میں ہم ان بزرگوں کے نام لیتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے بے خبر ہیں. 11ویں شریف تو ہر گھر میں پکتی ہوگی کہ نہیں پکتی؟ جی، مسجدوں کے اندر بھی ہوتا ہے، درباروں کے اوپر بھی ہوتا ہے. اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن فرض واجب سنت یہ مستحب عمل ایسے کہتے ہیں کہ اگر میسر ہو کر دے تو بندے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن 11ویں والے پیر کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم بھول چکے. آپ فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی نحوست باقی مرنے والوں پہ نہ پڑ جائے. یہ ان کی تعلیمات تھی، وہ ہم بھول گئے. ہم دیکھتے ہیں 10 محرم کو گاڑیاں بھر کے سلام کرنے جاتی ہیں، بہو پاک سلام کرنے جا رہے ہیں درباروں پہ. یہاں سے بھی جاتی ہیں، ہمارے گجرات سے گجرانوالے میں جاتی ہیں. اور اکثر دیکھنے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ ایک گاڑی میں کوئی 10 بندے ہوتے ہیں، باقی ساری خواتین ہوتی ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مصروف سا، میں امی کو بھیجا اس بار. کوئی کہتا ہے میں تو نہیں جا سکتا، کام تھا میں نے بیوی کو بھیج دیا. کوئی کہتا ہے کہ میں تو نہیں جا سکا، میں نے مشیرہ کو بھیجا. ایسے جیسے کوئی فرض رہ جانا. ہمارا اتنا شعور دین ناقص ہے. اللہ کے بندوں، وہ عورت جو اکیلی حج پہ نہیں جا سکتی، وہ عورت جو اکیلی عمرہ کرنے نہیں جا سکتی، وہ بہو پاک سلام کرنے جا سکتی، یہ کہاں سے ہم نے دین دیا؟ میرے حضور تو فرماتے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ جو اس نے پاؤں میں پردے پہنی ہے اس کی چھلکار کی آواز بار غیر مرد نہ سنے. تو جس عورت کے پاؤں کی پلیٹ کی چھلکار کی آواز پردہ ہے اس عورت کا اپنا پردہ کتنا ہوگا؟ تو ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوگا. ہم شارٹ کٹ راستے اختیار کرتے ہیں کہ شاید 10 محرم کو یہاں حاضری دے لیں گے تو بس بخشے بخشا ہے. اور اللہ کے بندوں، نماز تو وہاں جا کے بھی نہیں پڑھتے. اور بہو پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی اتنا نکمہ ہے اس سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. اب تصور کرو کہ بے نمازی کے لیے کیا ہے. نماز معراج کی رات کا تحفہ میرے حضور کو کیا؟ تحفہ بھیجنے والا خدا ہے، لے کے آنے والے مصطفیٰ ہیں. اور اعلان کرتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج.
حضور کی معراج نہ جانے کہاں تک پہنچے، اور امتی کی معراج نماز کے اندر، کیونکہ انسان کے جتنے بھی اشرف اعضاء ہیں وہ سر کے اندر ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں وہ بھی سر کے اندر، سوچنے کی قوت دماغ وہ بھی سر کے اندر، بولنے کی قوت زبان وہ بھی سر کے اندر، سننے کی قوت ناک وہ بھی سر کے اندر، سننے کی قوت کان وہ بھی سر کے اندر، جتنے بھی اشرف اعضاء ہیں وہ سر کے اندر۔ اور جب بندہ سر اس کی چوکھٹ پہ رکھتا ہے، ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، جھک جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، اور قولی طور پہ کہتا ہے سبحان ربی اعلیٰ، مالک دیکھ مجھ سے نکما کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو سر بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اقبال کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جو اللہ کے حضور جھکنا جانتا وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، اور جو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا اسے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جھکنا پڑتا ہے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو بروز قیامت حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا اعزاز نمازی کو بروز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن بدنصیبی ہمارے معاشرے میں 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 95% لوگ بے نمازی ہیں، نماز کا شوق نہیں رہا، ذوق نہیں رہا، اور جو مستحب اعمال ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں تقریباً 70% لوگ عمل کرتے ہیں، اور جو فرائض ہیں ان کے اوپر 5% لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اہم تو فرض تھے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب۔ محفل ہوتی ہے سال کے بعد، محفل میلاد، اور جس دن محفل ہوتی ہے اس سے ہم جلدی کام کاج سے فارغ ہو کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ آج ہمارے محلے کی مسجد میں محفل ہے۔ محفل عشاء کے بعد تھی تو ہم کپڑے بدل کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز ہو جائے، محفل شروع ہو تو بعد میں جائیں۔ اب محفل میں آنا مستحب تھا اور نماز پڑھنا فرض تھا، فرض ہم نے نہیں پڑھے، اور جو مستحب ہے اس پہ زور دیا۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو محافظ کا سٹائل بن گیا ہے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جو مائک پہ آ جاتا چھوڑتے نہیں، اور جتنی دیر تک اس کے اوپر پیسے گرتے رہتے اس کا آخری شعر آتا ہی نہیں، تو کہتے ہیں آخری کلام اس کی مجھے فرمائش تھی، بس چھوڑنے لگا ہوں۔ پہلے وہ پڑھتا رہتا ہے حمد، پھر منقبت پڑھتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ 2 شعر ماں کی شان میں۔ اب جس کی ماں مر گئی ہے وہ تو کچھ نہ کچھ دے گا۔ جب حضور کا ذکر کرنے آئے ہو، حضور کی نعت پڑھنے آئے ہو تو حضور کی نعت پڑھو، سارے اس کے اندر ہی آ جائیں۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی کمزوری کیا ہے، کوئی سمجھتا کہ علی کا محب بیٹھا ہوا چلو میں علی کی منقبت شروع کر دیں، کوئی امام حسین کا محب بیٹھا چلو امام حسین کی منقبت شروع کر دیں، تو چلو وہ تو نعرے مارے گا وہ تو پھینکے، لیکن وہ باقی 3 اصحاب کی منقبت نہیں پڑھتے۔ یہ تو سارے مانتے ہیں ترتیب کے ساتھ خلافت جس طرح ان کی عظمت شان ہے، تو ان کی منقبت نہیں پڑے، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں، تو اس حوالے سے وہ کلام پڑھ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر رات محفل ختم ہوتے ہوتے 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، صبح پکے نماز بھی غائب ہوتے ہیں، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے۔ مجھے بتاؤ ایسی محفل پہ اللہ راضی ہوگا؟ بولیے اللہ کا رسول راضی ہوگا؟ تو محفل میں جب تھے اس وقت ہم نوٹ پھینک رہے تھے، عاشق رسول تھے۔ کب؟ جب ہم نے نوٹ پھینک رہے، جب ہم نے نعرے مارنے تھے، جب لنگر بانٹنا تھا، لنگر کھانا تھا، اس وقت عاشق رسول تھے۔ لیکن عشق کا حال یہ ہے نہ عشاء پڑھی ہے نہ فجر پڑھی۔ سچے عاشق رسول دیکھتے ہو تو پھر آؤ تمہیں میں مدینے کی گلیوں میں لے چلوں۔ اصحاب رسول سچے عاشق تھے۔ مولا علی کی 1 نماز قضا ہوئی تھی، 1 نماز، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج علی کے نعرے مارنے والی نماز کے قریب نہیں جاتے، وہاں 1 نماز قضا ہوئی تھی، 1 نماز۔ حالانکہ جو قضا ہوئی ہے وہ حضور کے لیے ہوئی، غفلت میں قضا نہیں ہوئی۔
حضور کا سر انور گود میں تھا، حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کا بدا، اور شریعت کا مسئلہ ہے قضا ہو تو قضا پڑھ لو، اور یہ قضا بھی غفلت کی نہیں، میری غفلت میں قضا ہوگی، آپ کی غفلت میں قضا ہوگی، وہاں اطاعت رسول میں قضا ہوگی، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب سوچو کہ پھر روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے، اطاعت رسول میں قضا تھی، غفلت میں تو تھی نہیں، روئے کیوں تھے؟ میرے بھائی روئے اس لیے تھے علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی، یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے، پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی۔ ہم کیسے علی کے گھر میں جو نماز کے قریب تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی نئی نسل کے دل میں نماز کی محبت پیدا نہیں کی، انہیں پتہ نہیں کہ نماز کتنی اہم ہے، اس لیے نہ وہ عشاء پڑھنے آئے نہ فجر پڑھنے آئے، اور درمیان میں عاشق رسول بنے رہے، جو کلچر دیکھا اس سانچے میں ڈال گئے۔ شب برات کو شب قدر کو مسجد بھر گئی، عشاء وقت 1:30 صف تھی، گھنٹے بعد مسجد بھر گئی، لوگ نفل پڑھ رہے، توبہ کر رہے، دعا مانگ رہے، اور فجر وقت پھر 1 صف تھی۔ رات کو جاگنا مستحب تھا اور عشاء اور فجر فرض تھی۔ کاش ہم دین کی روح کو سمجھتے اور مدینے والے کی تعلیمات ہمیں کسی نے پہنچائی ہوتی تو میرے حضور فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ ہم تو اس طرح کے عاشق ہیں، ہم تو 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرے والے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، اس کو موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اگر واقعی موت قبول ہوتی تو کم از کم اپنے آپ سے پوچھتا۔ اصل میں ہمارا کلچر اس طرح کا بن گیا معذرت کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ جو محفل ہوتی ہے نا یہ وقتی طور ذوق ہوتا ہے، ہم نے آنا ہے، نعرے مارنے ہیں، نوٹ پھینکنے ہیں، لنگر کھانا چلے جانا، حالانکہ یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ مقصد تھا اپنے اندر اترنا۔ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس کا مقصد ہے آپ تک آواز پہنچانا، لیکن یہ محافل کے اوپر اتنا تیز کھلا ہوتا ہے کہ جو کمزور آدمی ہے وہ تو پریشان ہوتے ہیں کب اس کی آواز بند ہو تو مجھے سکون ملے۔ ذکر رسول سکون کے لیے تھا، اور بہت سارے لوگ محفل میں آ کے بے چین ہوتے ہیں، آواز ہی اتنی ہوتی ہے کان پھٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ آواز کم ہوتی ہے بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ تو سوچیے ہم کیا کریں، کیا کریں؟ مقصد اس محفل کا یہ تھا، درس قرآن کا یہ تھا، جلسوں کا یہ تھا، جلوس کا یہ تھا کہ ہم اپنے اندر اترتے، خود کلامی کرتے، اپنا احتساب کرتے اور اپنے آپ کچھ باتیں کرتے۔ تو گانے اقبال نے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، میرا نہیں من کا نام بن اپنا تو بن۔ تو کاش ہم اپنے آپ سے کچھ سوال کر لیتے، یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا۔ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گئی۔ تو جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو بھائی میرا کاروبار نہیں رک سکتا، میرا جلوس نہیں رک سکتا۔ پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز متقین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ہے، مختلف سیغوں کے ساتھ، اور میرے حضور نے ہر امتی کو تلقین کی، مروء اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ 7 سال کا بچہ جب ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرے، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھو۔ مجھے بتاؤ اگر ہماری ماں بہنوں نے یا والدین نے یہ ذمہ داری پوری کی ہوتی تو پھر ہماری مسجد نمازوں سے بری نہ ہوتی، پھر 5% لوگ نمازی نہ ہوتے، پھر تو 95% ہوتے، لیکن یہ ذمہ داری پوری ہوئی۔ آج سکول آباد ہے، کالج آباد ہے، مسجد بھی آباد ہے، کیوں؟
وہ ذمہ داری ماں باپ نے پوری کی. ہاں بیٹا اچھا پڑھ جو تمہارا مستقبل سمجھ. لیکن وہ ماں جو بے لوث محبت کرتی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، لیکن ماں باپ کا پیار آج بھی خالص ہے. وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ جس مستقبل کی فکر ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہے. شیخ صاحب بولے ایک سانس تک نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں کہا، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانے کا. اور مستقبل جو مرنے کے بعد شروع ہونا ہے، برزخ کی زندگی، اور پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو. وہ ایک خاتون آ گئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگ گئی تو کیا کرو گے؟ تو کہا تیرے بیٹے کو بچاؤں، چاہے کھینچ کے بعد نہ ہوں، پانی چھڑکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانا. عالم دین نے کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. رات کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی. لیکن یہ تب ہوگا جب والدین خود نماز پڑھیں گے. جب ماں خود ہی نہیں پڑھتی تو بچہ کیسے پڑھے؟ تو اگر ماں کا یہ ماحول ہو گھر میں 5 وقت نماز، تو ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خود مصلی بچھا لیتے ہیں اور خود سجدے کرتے ہیں. باپ خود نہیں پڑھتا تو اولاد کیسے پڑھے گی؟ باپ آتے ہیں لوگ کہ دعا کرو جی میرا پتر نمازی بن ہے، چلو میں نہیں پڑھتا ہے تو پڑھے. تو بھائی جب تو نہیں پڑھتا ہے کتوں پڑھے؟ الوالد سر النبی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. تو یہ تب ہوگا جب ہم خود نماز پڑھیں، جب ہم خود عمل کریں. تو نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اگر ہوتا تو امام حسین کربلا کے میدان میں نماز نہ ہے، اس سے مشکل وقت کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پلیز ہیں. کون اور نماز پڑھے کہتے یار کپڑے خراب ہیں، کپڑے تو آج یار ہوٹل پہ کھانا کھانے جائیں، کہتا کرو میں بھی کپڑے بدل کے آیا. تو نماز کے لیے کپڑے پلیز. اصل میں وہ رب کے دور جھکنا نہیں جانتا. صاحب آ ایک بار جھک کر دیکھ تو سی، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، تیرا من بھی پاک کر دے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری خوبی، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. خود بھی نماز کا اہتمام کرو، اپنی نسلوں کو نمازی بناؤ. یہ اس حدیث کی گہرائی میں اترے وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا ابھی نمازی نہیں بنا، فرمایا سختی سے نماز پڑھو. حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں رہی، فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. تو پھر اتنی سختی کیوں فرمائی میرے حضور؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج معمولی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی. اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے. حضور نہیں چاہتا کہ میرا امتی جہنم میں جائے. قرآن دعا ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نماز. حضور نہیں چاہتے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے. اس لیے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو گیا ابھی نمازی نہیں بنا، اب اس کو سختی سے نماز پڑھاؤ تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے. جو درس قرآن سننے کے لیے آتے ہو اس نیت کے ساتھ آیا کرو کہ جو ہم سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. میرے پاس کوئی سر نہیں ہے کہ میں کان پہ ہاتھ رکھ کے سر کھینچوں یا میں کوئی لچھے دار باتیں سناؤں. میں تو ایک پیغام دینے کے لیے آپ کے پاس.
ایک بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ 3 دن آپ کے پاس حاضری رکھی گئی تھی۔ 2 دن گزر گئے زندگی رہی تو کل آخری دن ہے۔ متقین کی باقی جو 4 صفات ہیں اختصار کے ساتھ کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے۔ الحمدللہ مجھے آپ کے شہر گجرات میں آئے ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے، اور جس شخصیت نے مجھے گجرات میں بھیجا ہے ان کو آپ سارے جانتے ہیں، استادی مکرم قبلہ پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفیٰ صاحب۔ پچھلے سال حکم ہوا کہ وہاں مدرسہ قائم کیا جائے، مرکز قائم کیا جائے۔ یہ جو لوگ اجتماع پہ گئے ہیں انہوں نے وہاں گجرانوالے کا مرکز تو دیکھا ہے۔ الحمدللہ وہ سفر جو شروع ہوا تھا 5-10 مرلے سے، اس وقت وہ 10 ایکڑ پہ پھیلا ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی حکم دیا گیا تھا، تو ہم نے وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم نے پچھلے سال مدرسے کا آغاز کر دیا۔ تو جہاں جمعہ پڑھا تو اسی مسجد کے اندر ہی ہم نے حفظ، درس نظامی اور سکول کی کلاسز کا مسجد کے اندر ہی آغاز کیا۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بچوں نے 11ویں کی تیاری بھی کی ہے، مڈل کی بھی کی ہے اور 7 کی بھی کی ہے۔ تو مسجد کے اندر ہم سکول بھی پڑھاتے رہے اور جو ہے وہ درس نظامی بھی اور حفظ بھی۔ تو 1 سال کے بعد ہم نے ویسے جگہ تو ہم نے پچھلے سال خرید لی تھی، مسجد کے سامنے جو جگہ تھی وہ خریدی 2 کروڑ 60 لاکھ، تو 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ہمارے پاس فنڈ اکٹھا ہوا، تو 1.5 کروڑ ہم نے قرض اٹھایا۔ تو ہمارا خیال تھا کہ ہم سال کے اندر قرضہ فنڈنگ کر کے تو قرضہ اتار لیں گے، لیکن درمیان میں سیلاب آ گیا تو سیلاب زدگان کے لیے فنڈنگ کرنا پڑی، تو ہمارا وہ قرضہ وہیں کا وہیں رہا۔ لیکن وہ الحمدللہ جو سفر شروع ہوا تھا وہ بتدریج جاری ہے۔ اب ہم نے اس کا نقشہ بنوایا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی بہت جلد تمیل ہوگی۔ اس کی جو ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 10 کروڑ روپے ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے اور وہ ہمارا جو منزل ہم چاہتے ہیں اور وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ اور دوسری خوشخبری یہ کہ ادھر آپ کے قریبی شیخ سکھا گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد اور مدرسہ بنا ہوا تھا، ان لوگوں نے وہ بھی ادارت المصطفیٰ کے نام وقف کر دیا۔ تو انشاءاللہ یہ 20 تاریخ کو ہم وہاں بھی حفظ قرآن کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو قاری صاحب نے بھی کہا تھا اور ماسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے کو بچے ہیں حفظ کے لیے، تو یہ بالکل قریب ہے۔ یہ 5 پڑھنے کے بعد ہم بچہ لیتے ہیں حفظ کا، اور 3 سال کے اندر مڈل اور حفظ۔ الحمدللہ سکول بھی 3 کلاسیں، اس کا سال کو سکول کا ضائع نہیں کرتے ہیں، تو 7 حفظ قرآن کی 7 بھی وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو آپ یہاں اگر داخل کرائیں تو یہ بالکل قریب ہے، سکول بھی پڑھتا رہے گا اور حافظ قرآن بھی بن جائے گا، اور آگے پھر درس نظامی یہ بھی ایم اے کے برابر ہے، ماسٹر کے برابر ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں۔ اگر وہ درس نظامی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی سکول ہے، اور وہ ادھر صوفی مسجد کے جہاں ہم نے شروع کیا وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے دین کا کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔